السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شکر اور استغفار۔ ہر پریشانی کا خاموش حل صرف دو چیزوں میں ہے: برنگ یور بیسٹ، جو کرو اپنا بیسٹ دو، اللہ کے لیے اپنا بیسٹ دو۔ تو یعنی ہم کارپوریٹ کے کلچر میں جا کر اپنا بیسٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جابس پر بھی بیسٹ دینا چاہیے، لیکن وائی ناٹ فار اللہ؟ لوگوں کے لیے اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں کے لیے بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، بٹ وائی ناٹ فار اللہ سبحانہ و تعالی؟ وائی ناٹ شو دس ایکسیلنس از فرنٹ آف اللہ؟ آپ کے اندر کی جو پریشانی ہے، انگزائٹی ہے، اگر آپ صحیح سے نماز پڑھیں، اسٹرکچر نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ نماز آپ کو اسٹرکچر دے گی۔ جب تم نے کوئی سوشل ریفارم لانی ہے، سوسائٹی میں رول پلے کرنا ہے، تمہیں تکالیف آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، خاندان میں کوئی چینج لانی ہے، تمہیں اپوزیشن آئے گی، تم ایگزاسٹ ہوگے، تو تم نے کہاں سے اسٹرینتھ لینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرائیویٹ کانٹیکٹ کرو، اللہ کے ساتھ پرائیویٹ کلیکٹ ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، قیام اللیل کرو، وہاں سے اسٹرینتھ پکڑو۔ موت کی تیاری کرنا بہت مشکل ہے، شاید ناممکن ہے، لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے، اپنے اچھے وقتوں میں اللہ کو یاد کرے، پھر اللہ ہے نا جو انسان کو تھام لیتا ہے، اس وقت اللہ ہے جو اس کے لیے آسانی کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں، ایک تو شکر اور دوسرا استغفار، یہ کثرت سے کیا کرو، اور انسان جتنا زیادہ استغفار اور جتنا زیادہ شکر تو یہ انسان کو اس چیز کی ایشورٹی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو نعمتیں ہیں نا، اللہ ول کیپ دا بلیسنگ فار یو۔ پارہ نمبر 29 میں بہت سے لیسنز ہیں۔ سورہ ملک ہے، سورۃ قلم، سورۃ معارج، سورۃ نوح، سورۃ مزمل۔ اٹ از ویری ایموشنل۔ اللہ تعالیٰ اس میں قیامت کے منظر کی عکاسی کرتے ہیں، اور پھر سورہ قیامہ۔ اٹ از ویری جولٹنگ۔ بندہ اس پہ غور و فکر کر کے پڑھے۔ سورہ انسان، سبحان اللہ، اس کی جو پہلی آیت ہے، کیا انسان پہ ایسا ٹائم نہیں گزرا جب ہی واز ناٹ ایون ورتھ مینشننگ؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو ڈائریکٹ عقل کو ہٹ کر دیا ہے۔ تم تھے کون؟ ناٹ ایون ورتھ مینشننگ، یو ور جسٹ اے ڈراپ آف سیمن، ٹو بی ہونیسٹ۔ تو بہت سے لیسنز ہیں۔ سورہ ملک میں کیا لیسن دیتی ہے؟ سورہ ملک، وین آئی لک ایٹ اٹ، تو بہت امپورٹنٹ ریفلیکشن ہے، ترجمہ سورہ ملک کی آیات کا، کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، بڑا خوبصورت مقصد ہے۔ برنگ یور بیسٹ، جو کرو اپنا بیسٹ دو، اللہ کے لیے اپنا بیسٹ دو، یعنی ہم کارپوریٹ کے کلچر میں جا کر اپنا بیسٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جابس پر بھی بیسٹ دینا چاہیے، وائی ناٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ہم لوگوں کے لیے اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت کمال کی ریفلیکشن ہے، گڈ ڈیڈ کے احسن عمل۔ دوسرا، دس ورس ریئلی ہٹ می۔ ایک تو کیا انسان تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر! ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں اپناتے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ اپنے تمام مسائل میں پھر آگے چلیں تو سورۃ معارج میں اللہ تعالیٰ جو نماز کے بارے میں کہتے ہیں، انسان جو ہے اینیشیس ہے، جب کوئی شر آتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، اور جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو چھپا لیتا ہے، دبا لیتا ہے، شیئر نہیں کرتا، سوائے ان کے جو نماز ادا کرتے ہیں۔ ثابت ہوا آپ کے اندر کی جو بے چینی ہے، انگزائٹی ہے، اگر آپ صحیح سے نماز پڑھیں، اسٹرکچر نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ نماز آپ کو اسٹرکچر دے گی۔ یہ بہت خوبصورت لیسن ہے، سبحان اللہ۔ تو سورہ نوح سے جو لیسن اخذ ہوتا ہے ریفلیکشنز کے، ایفرٹ میٹرز مور دین
رزلٹ حضرت نوح علیہ السلام، یعنی آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال اتنا عرصہ دعویٰ کرتے رہے اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ قبول فرما لے، میرے والدین کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ اور دیکھیں اتنے لوگ کنورٹ نہیں ہوئے لیکن کامیاب ہیں، حضرت نوح کامیاب ہیں، سبحان اللہ۔ تو آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جب ہم صرف نہ رزلٹ اورینٹڈ ہیں، ہر چیز کا رزلٹ آنا چاہیے، ویوز آنے چاہیے، شاباش آنی چاہیے، ایک نالجمنٹ ہونی چاہیے، تو یہ چیز بڑی پیچھے رہ گئی۔ سبحان اللہ کہ بھائی ایفرٹ میٹرز، ایفرٹ میٹرز۔ اور دعویٰ آرگنائزیشن کے لوگ اکثر جو ہیں نا وہ ان کو ریوائز کرنا چاہیے چیزیں، اللہ تعالیٰ میری ایفرٹ کو دیکھ رہا ہے۔ اور آگے جائیں تو سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر، اس میں لیسنز ہیں، پرائیویٹ کنیکشن کریٹس پبلک اسٹرینتھ، کہ جب تم نے کبھی سوشل ریفارمز لانی ہے، سوسائٹی میں کوئی رول پلے کرنا ہے تو تمہیں تکالیف آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، خاندان میں کوئی چینج لانا ہے تمہیں اپوزیشن آئے گی، تم ایگزاسٹ ہوگے تو تم نے کہاں سے اسٹرینتھ لینی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرائیویٹ کنیکشن، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، قیام اللیل کرو، وہاں سے اسٹرینتھ پکڑو، تمہارے نفس کے لیے بھی بہت کمال ہے۔ اور اسی طرح آگے جائیں سورہ قیامہ، ترجمہ، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے ہم اس کا حساب نہیں لیں گے؟ کیا ہم نے انسان کو کھلا چھوڑ رکھا ہے؟ کیا ہم نے انسان کو کھلا چھوڑ دیا؟ تو یہ ساری مل کے ریفلیکشنز شیئر کر رہی ہوں۔ when it comes to character building, when it comes to تزکیہ، بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اسپیشلی مجھے اور ہم سب کو، اسپیشلی جو پرائیویٹ کنیکشن ہے، پرائیویٹ کنیکشن لائک رمضان جیسا، رمضان میں تو یہ چل رہا ہوتا ہے قیام اللیل بھی، تہجد بھی، اس کے بعد 11 مہینے پتہ نہیں کہاں یہ چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو اپنی تخلیق، اللہ از دا ون ہو کریٹڈ ڈیتھ، اور یہ جو نا موت اللہ تعالیٰ کی ایسی کریشن ہے کہ جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور جس کے بارے میں سوچنے کا دل بھی نہیں کرتا، جس کے بارے میں آپ جتنی تیاری کر لو شاید کم ہے، لیکن ایک نیسیسری کریشن ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس کے عوض جس سے انسان گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، ادروائز ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا نہیں جا سکتا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو کے جایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے موت کا دروازہ۔ انسان کوشش تو کرتا ہے اپنے ایمان پر کام کرے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، ان مواقع میں توفیق صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے وقتوں میں یاد کرے گا، صبر کرنے کی توفیق دے، برے وقت میں اس کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ اس برے وقتوں میں اس کا ساتھ دے گا، صبر کرنے کی توفیق دے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تلقین کی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور یہ کہ ہم سب کے ساتھ مصیبتیں جڑی ہوئی ہیں اور دنیا میں موت سے بڑی مصیبت کم ہی ہے، اپنی موت یا کسی اور کی، اور وہ ہم سب جو ہیں جیسے جیسے یہ گھڑی کا وقت آگے چلتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم قریب آتے جا رہے ہیں اس ریالٹی سے، ہم نے ان کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اب وہ انسان کا مشکل وقت ہے تو ہر انسان یہ مشکل وقت اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، تو تبھی اللہ تعالیٰ اس کے مشکل وقت میں ساتھ دے گا جب ہم اپنے اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ توفیق تب بھی دیتا ہے انسان کو جب انسان نے اپنے ایمان پر کام کیا ہو۔ کہنے کا مطلب ہے موت کی تیاری کرنا بہت مشکل، اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو کیوں بنایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ ہم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ کثرت عمل نہیں ہے یہاں پر بہترین کوالٹی وائز، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نام لیے، العزیز اور الغفور۔ العزیز کا مطلب ہے عزت والا،
آنر والا اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ ہمارے اندر فیلنگ آف فیئر انسٹیل کرتی ہے، اور الغفور یہ انسٹیل کرتی ہے ہمارے اندر فیلنگ آف ہوپ کو۔ تو یہ جو زندگی کی آزمائش ہے، زندگی اور موت، آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو یاد رکھنا ہے جو انسٹیل کرتے ہیں ہمارے اندر ایک سینس آف ہوپ اور ایک ہے سینس آف فیئر، کہ ہوپ ہو اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں، انسان کو ہوپ ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان ڈرے، اور اپنی دو فیلنگز کو انسان کیری کرے اپنے ساتھ ساتھ اس جرنی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خاص طور پر اپنے اچھے ایام میں ان لوگوں سے بنائے، اہل القرآن میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ والے لوگوں سے بنائے، تاکہ مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ ہمارا سہارا بنے۔ استغفار کے حوالے سے سورہ نوح کی ایک آیت ہے، بہت مشہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مختلف طریقے ہیں مانگنے کے، لینے کے، جیسے انسان انشور کر سکتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے۔ مجھے والدین ہمیشہ دو ہی نصیحت کرتے ہیں، ایک تو شکر اور دوسرا استغفار، یہ کثرت سے کیا کرو۔ اور انسان جتنا استغفار اور جتنا شکر کرتا ہے تو یہ انسان کو اس چیز کی ایشورٹی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو نعمتیں ہیں اس کو پا کے رہیں گے۔ یقین کریں ہم پہ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں۔ اگر میں زندگی میں پوچھوں نا کون سی ایسی نعمت ہے جو میرے کبھی ذہن میں آئی ہو اور میں نے تصور کی اور اللہ تعالیٰ مجھے دیں، اور ایسی کون سی خواہش ہے جو میری پوری نہ ہوئی ہو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ساری خواہشیں پوری کی ہیں۔ لیکن اللہ نے فیملی دی، ہر چیز دی، سب کچھ دیا، نیکی کرنے کی توفیق بھی دی تھوڑی بہت، تو انسان کو اس خوف میں رہتا ہے کہ یہ نعمت کبھی چھن نہ جائے۔ جب انسان کو یہ فیلنگ آتی ہے تو تب انسان دو چیزیں کرے، ایک تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور دوسرا شکر ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنا ہو، اس حوالے سے خاص طور پر ایک روایت بھی آتی ہے، حدیث شریف ہے، بلکہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ سیدنا حسن بصری کا مشہور قول موجود ہے، ایک شخص ان کے پاس آیا، چند شکایات کی، خشک سالی کی، تو آپ نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، آپ نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ پھر ایک بندہ آیا جس نے اپنی نسل کی شکایت کی، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ تو سب کے سب کو انہوں نے کہا استغفار پڑھو۔ پاس بیٹھے ایک آدمی نے سوال کیا، آپ نے ہر مسئلے کا ایک ہی حل بتایا کہ استغفار کرو، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے سورہ نوح کی تلاوت کی، ترجمہ، اللہ تعالیٰ میں نے کہا کہ تم استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب برسائے گا، آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہیں باغات سے نوازے گا، درمیان میں نہریں چلا دے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں استغفار کی کثرت سے ہے۔ استغفار کثرت سے کثرت کرو، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اللہ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں اور اس سے بہت نوازتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، صبر اور شکر کرتا ہے اور استغفار۔ اچھا، ایک استغفار کے فوائد میں بہت ہی خوبصورت روایت ہے، ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ کئی دفعہ مجھے اپنے دل پر پردہ سا محسوس ہوتا ہے، تو پھر میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ میں یہ ان بہن بھائیوں اور اپنے آپ کو نصیحت کرتی ہوں، اور یہ میرا پرسنل تجربہ بھی ہے کہ انسان جب دین پہ پریکٹس کرنا شروع ہوتا ہے تو کئی دفعہ چیزیں بہت زیادہ عادی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جو پہلے جوش، جذبہ، ولولہ اور نیکی کرنے کا جو جذبہ پہلے مدھم پڑ جاتا ہے، تو جب انسان دین کی پریکٹس کرتا ہے تو پہلے والا جذبہ آ جائے
بہت پہلے والا جذبہ یاد ہے، تو اس حدیث کی بنیاد پہ میں نے کثرت سے استغفار کیا، مجھے دوبارہ وہی جذبہ میرے اندر محسوس ہونے لگ گیا۔ کثرت سے استغفار کریں تو استغفار کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں گناہوں کے بارے میں بہت حساس ہو گئی ہوں، پھر ایک چھوٹا سا گناہ ہو جانے سے میرے پہ بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے۔ وہ کب؟ جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، تو استغفار پڑھنے سے انسان کے اندر بہت تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کیونکہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سچے دل سے سمجھ کے ترجمے کے ساتھ آپ استغفر اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں اور ساتھ شکر بھی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب میں نے 100 دفعہ اللہ کا استغفار کیا، اور ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، بہت ہی لوگوں کے دل بہت سخت ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سخت معاملات کرتے ہیں۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ اس میں ایک سائیکالوجیکل اسپیکٹ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے when a person has his own feelings he has on his feeling، جب ایک بندے کو اپنا احساس ہوتا ہے، اسے خود احساس ہو جاتا ہے بالکل۔ تو اس حوالے سے ایک روایت ہے، سیدنا حذیفہ کہتے ہیں، میری زبان پہ اپنی فیملی والوں کے لیے سختی تھی، میں اپنے گھر والوں سے سختی کا معاملہ کرتا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ میں اپنے گھر والوں سے سخت ہوتا ہوں، تو میں کیا کروں، مجھے کچھ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ تم استغفار کتنا کرتے ہو؟ یعنی میاں بیوی کے درمیان جو معاملہ آتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ جو اخلاقیات ہیں دوسروں کے ساتھ، آپ کے سوشل ریلیشنز کیسے ہیں استغفار کی وجہ سے، اٹس ڈائریکٹلی افیکٹ یو، سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے، کثرت سے استغفار۔ اللہ کے رسول کی مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی صحابہ کرام کو، توبہ کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ۔ 70 دفعہ سے مراد کثرت سے ہے۔ اللہ کے رسول چلتے پھرتے استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، مختلف اس طرح کے جو بھی مسنون کلمات ہیں ہمیں کثرت سے کرنے چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔